اصل مسئلہ یہ ہے ایک جمہوری عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا. اسٹیک ہولڈر سب سے زیادہ آپ لوگ ہوتے ہیں. پیسہ کمایا جا رہا ہے، ان کو ریلیف دیے جاتے ہیں، طبقے کو دی جا رہی ہیں. میجر فوکس ٹیکس لیا جائے. جی میرے ساتھ اس ٹائم پہ تاجران کی جان اور ان کے جو ان سے کہتے ہیں کہ لیڈران جو ہیں پاکستان کی سیاست کی جو ہے نظریاتی سرحدوں کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن جو معاشی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارے تاجران ہوتے ہیں. جو پاکستان کی معاشیتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارے تاجران ہیں. تو ان میں ہمارے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم میر صاحب. السلام جی. اچھا میر صاحب، پاکستان ایک سٹیبلٹی کی سائٹ پہ، حکومتی سٹیبلٹی کی سائٹ پہ آنے کو شروع ہو گیا ہے. جیسے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا، وزیر اعظم نے اٹھا لیا، اور ایک جمہوری عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. آنے والے دنوں میں تاجران کی کیا امیدیں ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی عمل جو ہے وہ جاری ہے اور ریاست جو ہے وہ حکومت سازی کی طرف رواں دواں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام آ جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ ماضی میں جو حکومت تھی یعنی عمران خان صاحب کی، ان کے دور میں پاکستان جو ہے وہ شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا. اور آج عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ کسی طور بھی پاکستان کے اور ریاست کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال ایسی رہتی ہے اور سیاسی استحکام باوجود اس کے کہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا، صدر کا انتخاب ہو گیا، صوبائی اور وفاقی حکومتیں معرض وجود میں آ گئیں، ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ سیاسی استحکام آئے. کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو معاشی استحکام جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ان دی لانگ رن آپ لوگوں کو اگر حکومت جس طرح اب آنے والے دنوں میں بجٹس بھی جون میں آ جائے گا اور اس میں آپ کو اسٹیک ہولڈر سب سے زیادہ آپ لوگ ہوتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں فرسٹ پریفرنس گورنمنٹ کو کس سائٹ پہ نظر رکھنی چاہیے؟ آپ سوچیں وزیر خزانہ کو، وزیر صنعت کو کن چیزوں پہ میجر فوکس کرنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں جی، میجر فوکس تو یہ کرنا چاہیے کہ جو سیگمنٹس اور سیکٹرز جو ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اور آمدن کما رہے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، نہ کہ ٹیکسیشن کا عمل اس طرح سے رواں رکھا جائے کہ عام آدمی پر ہی اس کا بوجھ پڑے. تو اگر عام آدمی پر ہی آپ نے بوجھ ڈالنا ہے اور FBR نے ایک آٹو موڈ پہ چلنا ہے اور تمام جو ریگریسو ٹیکسز ہیں ان کی تعداد میں اور مقدار میں اضافہ کرنا ہے اور کسی پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف نہیں جانا، چونکہ شاید وہاں پر جانے سے پر جلتے ہیں ریاست کے، تو جہاں پر آمدن ہے، جہاں پیسہ کمایا جا رہا ہے ان کو ریلیف دیے جاتے ہیں، ان کو سبسڈیز دی جاتی ہیں. تو اگر وہ تمام سبسڈیز جو ہیں جو عمرا کو اور مراعات یافتہ طبقے کو دی جا رہی ہیں اگر وہ ختم نہیں کرنی تو پھر اس طرح کے بجٹ جو ہوتے ہیں ان کا فائدہ عام آدمی کو تو ہوتا کوئی نہیں ہے، اور عام آدمی کی حکومت اور ریاست کے ساتھ جو اظہار لا تعلقی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تاجران کی لہجے میں جو ہے وہ مایوسی ہے ابھی، لیکن امیدوں کے جو چیزیں ہیں وہ جاری ہیں حکومت کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور اپنے باب اختیار کے ساتھ بھی، کہ اگر وہ چاہیں تو معاشی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تاجران کو اپنے پالیسی میکنگ میں ساتھ میں لا کر اسٹیک ہولڈر، سب سے اہم اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے ان کے مطابق ڈیسیژن لیے جائیں تو آئی ہوپ پاکستان معیشت کے ایک اعلیٰ دور سے بھی گزرے گا.